نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، مولانا افضل صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شافعی حضرات جائیں گے تو انگلی پیچھے سے لگائیں گے، پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، ہو گئی جماعت۔ لیکن اپنے وہاں کیا ہے، امام کھڑا ہوگا، اس کے پیچھے اللہ اکبر ساتھ میں کہیں گے تب جماعت ہوگی، لیکن ان کے وہاں کوئی نہیں، کوئی کچھ بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے جماعت کر کے کھڑے ہو جائے۔ تو سب ائمہ کا الگ الگ ماننا ہے، حضرت امام شافعی الگ مسلک ہے، ان کا حضرت امام مالک کا الگ مسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل الگ الگ، امام مالک الگ ہے، سب کا الگ الگ ہے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی نہیں ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں۔ ایسے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں سب حنفی نہیں تھے، بلکہ کوئی حنفی تھا، کوئی حنبلی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی شافعی تھا، اور کوئی تو یوں ہی خود امام تھا، جیسے حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، حضرت امام ظفر اگرچہ ماننے والے لوگ تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں عزیزان گرامی وقار کہ وہ خود امام تھے، انہوں نے کسی کی پیروی نہیں کی، خود امام تھے، لیکن ان کا مسلک زیادہ دن تک نہیں چلا۔ پھر علماء کرام نے اس پر اجماع کیا، صرف 4 مسلک، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، یہی 4 چلے، آج یہی 4 مشہور ہیں، آج یہی 4 مشہور ہیں۔ عزیزان گرامی وقار بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی سب کچھ قربان کر دیتے تھے، سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا سارا کا سارا وقت صرف کر دیتے تھے، اور جب ایسا آپ ہفتے میں 3 جلسہ رکھتے تھے، 3 جلسہ ہوتا تھا، 3 دن ایک پروگرام کا، ایک سنیچر، ایک منگل، ایک جمعہ یا جمعرات کا آپ رکھتے تھے، کہ جو آگے شخص بیٹھا ہوتا تھا جتنی آواز اس کو سنائی دیتی تھی، پیچھے والے شخص اور جب جلال میں ہوتے تھے اور بارش ہونے لگتی یا کوئی معاملہ ہو جاتا تو بہت زیادہ جلال میں آتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ میں ان لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو ان لوگوں کو پھیرنا چاہتا ہے، تو بارش بند ہو جاتی، یہاں تک کہ بڑے بڑے مشائخ بیان کرتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ مجمع کے باہر بارش ہوتی تھی اور مجمع کے اندر سوکھا رہتا ہے۔ یہ غوث پاک کی کرامتیں تھی، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سارے کام کرتے تھے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک دن ان کے بیٹے سیدنا حضرت عبدالرزاق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابو روز تقریر کرتے ہیں، 3 دن ہفتے میں پروگرام ہوتا ہے اور بیان کرتے ہیں، کوئی حدیث بھی نہیں پڑھتے، کوئی قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے، اور اس کے بعد ایک ایک پوائنٹ پر، ایک ایک نقطے پر بڑے بڑے مشائخ توبہ کرتے نظر آتے ہیں، گناہگار سے گناہگار اللہ کا ولی بن جاتا ہے، لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں، اسی مجمع سے 40 جنازے اٹھنے لگتے ہیں۔ آخر غوث پاک یعنی میرے ابو جان کیا کہتے ہیں، آج اپنی تقریر تیار کر کے لائے ہیں اور کھڑے ہو جاتے بیان کرنے لگتے ہیں، تقریباً 20-25-30 منٹ ایک وقفہ بیان کرتے ہیں۔ جب کچھ دیر بولنے کے بعد دیکھتے یہ ہے کہ مجمع پر کچھ اثر ہی نہ ہوا، مجمع پر کوئی اثر ہی نہیں، کوئی سبحان اللہ کہنے کو تیار نہیں، تو ایک دائی رہتی تھی غوث پاک کی وہاں، ایک بوڑھی مائی رہتی تھی، اس نے کہا عبدالرزاق بیٹا بیٹھ جا، اس سے نہیں ہوگا، تجھ سے نہیں ہوگا۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیٹا باپ کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور میں آج کیا تیاری کر کے آیا، آج میں کیا تیاری